کئی نوجوان گھریلو معاشرتی زندگی میں یعنی میاں بیوی کے ساتھ کچھ ہوا اور اس نے کوئی موٹی جھوٹی بات کہہ دی، بس اس موٹی جھوٹی بات پر ایسا ایکشن لے کے بیٹھتے ہیں، بس میں نے کہہ دیا نا اس سے میں آج کے بعد گھر نہیں آؤں گا، تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، بس میں نے وہ جملہ کہہ دیا کہ منہ نہیں دکھاؤں گا، یہ کہہ کر کسی ریل کے نیچے جا کے کٹ جاتے ہیں۔ دوستو کیسی بری بات، کیسی بری بات، اور کس سے آپ منہ دکھا رہے ہیں، کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ دوستو اسے بھی کیا پتا، وہ تو ویسے بھی ناقصات العقل ہے عورت کی ذات، حدیث پاک میں اس کو کم عقل والی کہا گیا، تو اس کی بات کے چکر میں آ کر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم تو عقل مند ہو اور اس کی عقل آدھی ہے، تو جس کی عقل آدھی ہے اس کا تو فیصلہ ہی ساری عمر عورت کو آپ کھلائیے پہنائیے پلائیے۔ عورت ذات کے اندر یہ فطرت رکھی ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ساری عمر کھلانے کے بعد بھی عورت کہہ دیتی ہے اس گھر میں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے 2 چیتڑے 2 لیترے اور 2 ٹھیکرے کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث موجود ہے۔ تو جب عورت ذات ایسی ہے ہم اس کی بات کے چکر میں آ کر کیوں زہر پی لیتے ہیں؟ میرے بھائیوں پیارے نوجوان دوستو، اس طرح زندگی کو میلا نہ کریں، بدنما اور داغدار نہ کریں۔ ایسے نوجوان دوست ذرا سی باتوں پر بیوی کو طلاق جیسی دھمکیاں دیتے ہیں، طلاق جیسی، اور کتنے گھرانوں میں بات ایسی، کتنے گھرانوں میں نوجوان دوست کا دیکھو اگر تم نہ سنوری تو میں دوسری شادی کر لوں گا، ایک وارننگ دیتے ہیں، حالانکہ شادی نہیں کرنے انہیں لیکن ایک دھمکی دیتے ہیں، اور یہ دھمکی تو کئی مرتبہ 40 سال کی عمر کا آدمی بھی دیتا ہے۔ اور جب یہ دھمکی ماں باپ کو پہنچتی ہے دوستو کچھ نہ پوچھو، ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے، ہائے میری بیٹی 4 بچوں کی ماں اور اس کو ابھی وہ ایسی دھمکی دے رہا ہے۔ چنانچہ ماں کا دل دھک کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، روتی ہے، آنسو گراتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ دوستو کیوں کسی کی بد دعا لے رہے ہو؟ ہم کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، کسی ماں کا دل دکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہی معاملہ میری سگی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، تو آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوگی۔ پیارے نوجوان دوستو یہ ہماری زندگی کا کام نہیں، ہمیں تو ایک مثالی زندگی گزارنا چاہیے۔ میری ذات سے میرے ابو بھی خوش، میری امی بھی خوش، میری بیوی بھی خوش، میرے پڑوسی بھی خوش، میرے امام بھی خوش، میرے محلے والے بھی خوش، مجھے تو ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کون کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ آپ سے پہلی درخواست کی جا رہی ہے؟ نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، علماء نے کر کے دکھایا، اور آج کے زمانے میں بھی کرنے والے کر رہے ہیں دوستو، کرنے والے کر رہے ہیں۔ گھر کو مینٹین کر کے چلنا، برابر لے کے چلنا، یہی تو دانش مندی ہے، ورنہ تو پھر آپ نے جو پڑھا ہے، آپ نے جو حاصل کیا، پھر آپ میں کوالٹی کیا ہے؟ بھئی ڈرائیور کی کوالٹی یہ ہے نا کہ بھیڑ بھی آ رہی ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، انہی بھیڑ کے بیچ میں سے اپنی سواری کو نکال کے جانا ہے اور کسی سے ٹکرانا بھی نہیں ہے، اور کوئی الیک سلیک کرتا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو کامیاب ڈرائیور وہ جو اپنی گاڑی کو بھی سنبھالے، خود کو بھی سنبھالے اور اپنا سفر بھی طے کرے۔ اسی طرح کامیاب بچہ وہ، کامیاب جوان وہ جو اپنی بیوی کو بھی سنبھالے، اپنی سگی ماں کو بھی سنبھالے، اپنے باپ کا بھی خیال رکھے، اپنی بہن اور قرابت دار رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھے، وہ کامیاب جوان۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ کسی ایک کے پالے میں بہہ گئے؟ کئی مرتبہ بہت سارے نوجوان سگی ماں کی محبت میں ایسے گرفتار کہ پھر بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دوستو یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ میری ماں جو کہے گی، میری ماں جو فیصلہ دے گی، اسی کی بات صحیح ہے، ماں کی محبت سب سے زیادہ بات صحیح، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کا حق بھول جائیں۔ یہی سگی ماں اسی کی سگی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو، یہی سگی ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کو میرا داماد ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھے، تو پھر یہی سگی ماں اپنی بہو کے بارے میں کیوں ایسی نظر نہیں رکھتی؟ اس کا مطلب پھر نظر میں دوہرا پن ہے، دورنگی ہے، یہ دورنگی ٹھیک نہیں۔ ایسے موقع پر نوجوانوں کو چاہیے وہ خود فیصلہ لے ہمیں کرنا ہے کیا۔ اب اس کرنے کا مطلب یہ نہیں، نعوذ باللہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بیوی کے چکر میں آتا ہے اور ماں کو سائڈ کر دیتا ہے، نہ ماں کی حاجت کو پوچھے، نہ ماں کے کھانے کو پوچھے، نہ ماں کے دوا کے پوچھے، نہ باپ کی دوا کو پوچھے، نہ باپ کے کپڑوں لتوں کو پوچھے۔ کچھ نوجوان وہ بھی ہیں کہ بس میں تو الگ، میرا گھر الگ، میں تو نیارا ہو گیا۔ یہ نیارا ہونا کون سا کمال ہے تیرا؟ نیارا ہو کے اپنے ماں باپ کا دل جیتنا، سرے شام اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دوا بنٹی لے کے آنا، سرے شام اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جوس فروٹ لے کے آنا، اور اپنے سگے ہاتھوں سے چھیل کر اپنی والدہ کے سامنے پلیٹ میں سجا کر، لو اماں آپ کھائیے۔
तो अम्मा आप खाइए, अम्मी का दिल खुश नहीं होगा नौजवान दोस्तों। और फिर वही उसके करीब बैठ करके उस सगी माँ के पैर दबाना और थोड़ी सी देर उसके सर को सहलाना, नहीं बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप काम करके आए, नहीं मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके पैर दबाऊं, मैं आपकी खिदमत करूं थोड़ी सी देर, नहीं बेटा वो आपकी भी बहुत खिदमत करती है, ठीक है अम्मी बीवी करती होगी अपने हिस्से की, उसे सवाब उसे मिलेगा, लेकिन मैं करूंगा तो चूंकि मैं तो आपका सगा बेटा हूं, मुझे मेरा सवाब मिलेगा। हाय वो नौजवान कैसे प्यारे होते होंगे वाकई, जो अपनी माँ की ऐसी सगी खिदमत करते होंगे और इस तरह पैर दबाते होंगे, फिर उस माँ के दिल से दोस्तों आंसू निकलते होंगे। वो माँ आंसू डाल के कुछ कहती होगी, प्यारे रब मेरे नौजवान को ठंडा रखना, मेरे नौजवान को खुशहाल रखना। दोस्तों यही वो नौजवान बच्चे हैं कि अल्लाह पाक जिनकी जिंदगानी में ऐसी शानदार बरकत देता है, ऐसी शानदार बरकत देता है, वो थोड़े से पैसे में अच्छे घर बनाते हैं, उसी पैसे में वो हज उम्रा भी करके आते हैं, उसी पैसे में वो कहीं दाएं बाएं में अपना कोई रोजगार का कोई प्लास कोई सिस्टम भी कायम करते हैं। उलमा ने लिखा अगर अच्छा इल्म चाहिए, अच्छा इल्म चाहिए, उस्ताद का दिल खुश करो। उलमा ने लिखा अगर अच्छा अमल चाहिए, अपने पीरो मुर्शिद का दिल खुश करो। और उन्हीं उलमा ने लिखा अगर दुनिया में सुकून चाहते हो, अच्छी दौलत, अच्छा माल चाहते हो, तो फरमाया अपने माँ बाप के दिल को खुश रखो, अपने माँ बाप के दिल को खुश रखो। प्यारे नौजवान दोस्तों अपनी जिंदगी में बैलेंस बना के चलना। बाल कहते हैं कि औरत तो जूती है, जूती के मानी हम बचपन से सुनते आए, हमने इसकी तहकीक पढ़ी कि यह है क्या चीज, वाकई क्या। और दोस्तों कई मतलब ये जुमले ऐसे घायल होते हैं, मैं आपको बताऊं, बचपन से सुन सुन के नौजवानों के दिलों में जज्बात बैठ जाते हैं कि औरत तो जूती जैसी होती है। फिर जब शादी होती है उसी जूती के मध्य में, उसी जूती के जुमले पर वो अपनी बीवी को नापते हैं। फिर होता है क्या, माँ बाप रोते हैं, माँ बाप रोते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बहू की कदर नहीं करता। कई मरतबा वो बहू भतीजी होती है सगी अहलिया की, तो वो मेरी सगी भतीजी है या भांजी है और उसकी कदर नहीं कर रहा। वो जुमला जो आपने बचपन से रटाया ना उसको कि औरत तो जूती होती है, दोस्तों ये जूती होना ये किसी आम आदमी ने बात कही होगी, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका कोई नुक्ता नजर नहीं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत बनी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से। औरत को वजूद अल्लाह पाक ने बाएं पसली से दिया। बाएं पसली वो है, बाएं पहलू वो है कि जहां दिल होता है। इसका मतलब ये कि औरत जात न तो सर पे बिठाने की है कि आदमी पूरा गुलाम बने, और औरत जात न पैरों की जूती बनाने की है, बल्कि औरत जात बाएं पसली से पैदा हुई जहां दिल है। आदमी को चाहिए कि बीवी को अपने दिल में रखे, न सर पे बिठाए न पैरों में रखे, ये असल उसूल है। और जो इसका ख्याल रखता है, अब दिल का क्या मतलब, दिल का क्या मतलब दोस्तों, दिल का ये मतलब ये कि दिल से उससे मोहब्बत करे, जायज मोहब्बत करे, जायज मोहब्बतों का इजहार करे, कोई मना नहीं है। आज अजीब हाल नौजवान दोस्तों का, कोई नई औरत तलाश करते हैं और फोन पर उससे राब्ते करते हैं, उसे कहते हैं कि जानम तेरे ऊपर ये फिदा कर दूंगा, और तरह तरह के नाम, जानू शानू नानू पता नहीं क्या क्या, तुम्हारे लिए ये ला दूंगा वो कर दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा। भला कहां से तारा तोड़ के ला देगा? अरे भाई मुमकिन बात करो जो कर सकते हो, सारी नामुमकिन बात। किसी ने आज तक तारा तोड़ा? और ये तारा तोड़ने वाला खुद का नाड़ा तो संभाल लो, ऐसी फटीचर बात करता है। भाई 2 रुपए की दवा तो दिलवाता नहीं, गर्मी सर्दी का ख्याल तो करता नहीं जी, उसकी जरूरत और तकाजों का ख्याल तो करता नहीं, हाँ तारे तोड़ के ला देगा, नामुमकिन बात दोस्तों, गलत। इन बातों का मतलब ये, यही मोहब्बत की बात है जो आप किसी नई औरत से कर रहे हो नौजवान दोस्तों। अपना भी घर उजाड़ रहे हो और किसी दूसरे का भी घर उजाड़ रहे हो, अपने को भी बर्बाद कर रहे हो और गुनाह कमा रहे हो, शैतान को राजी कर रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो। काश यही जुमले पलटकर अपनी सगी बीवी से कहते, प्यारी मैं काम पे आया हुआ हूँ, आप मुझे बहुत याद आ रही हैं, मैं आपको मिस करता हूँ। काश यही मोहब्बत के जुमले, यही जानो शानो जो कुछ बोलना था अपनी सगी बीवी से बोलते, इसी से सवाब मिलता, इसी पे अजर मिलता, अल्लाह भी खुश होते और बीवी भी खुश होती। पता नहीं ये सबक किसने सिखाया हमें कि सगी बीवी से मोहब्बत के इजहार न करना, वहां तो नीम पी के रहना, नीम करेला पी के रहना, मुंह चढ़ा के रहना, और पराई औरत जब मिले उससे मुस्कुरा के बात करना। दोस्तों ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में नहीं, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत में नहीं, ये तो शैतान का फैसला है। और कितने घर इसी से उजड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे
بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں پیارے نوجوان دوستو، ہم صحیح ٹریک لیں، صحیح راستہ لیں، صحیح راستوں پہ چلیں کہ کرنا ہے کیا. گھروں کو بھی سنبھالیں، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، اور ہر نوجوان کو چاہیے اپنے دل کے اندر ماں باپ کو حج عمرہ کرانے کی نیت بنائیں. ٹھیک ہے ماں باپ مالدار ہیں، کوئی بات نہیں، ہونے دو، لیکن پیارے نوجوان دوستو 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگو، پیارے اللہ میرے دل میں یہ جذبات ہیں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے ان کا حج عمرہ کراؤں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے سگے مال سے حج عمرہ کراؤں، اور انہیں بیت اللہ کے چکر کٹوا کے اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ دکھا کے اور میدان عرفات میں جا کے، جس میدان عرفات میں اللہ پاک یہ اعلان کرتے ہیں کہ جتنے لوگ آج عرفات میں جمع ہیں میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسی شام میں اپنے ماں باپ کا پیر پکڑے اور دونوں ہاتھوں سے پیر پکڑ کے کہے پیاری ماں اور پیارے ابو، میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا، آج آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج زندگی میں مجھے آپ اللہ کی اس پاک گھر میں، اس پاک موسم میں، پاک موقع پر آپ مجھے معاف کر دیں. پیارے دوستو، جب کوئی نوجوان اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا نا، وہ ماں اور باپ آنسو گرائیں گے اور کہیں گے پیارے بچے، سارا سرمایہ تو نے ہم پر لگایا اور محبتوں کے ساتھ یہاں لے کے آیا اور خدا کا گھر دکھایا، اور آج تو معافی مانگتا ہے، پیارے بچے تجھ سے تو دل ٹھنڈا ہے، میرے سینے کے لگ، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. پیارے نوجوان دوستو، وہ کتنے اچھے جوان ہیں، کاش ہم گناہ کے پلاننگ نہ کر کے، غلط کاموں میں نہ بڑھ کے، غلط فیصلے نہ لے کے، ماں باپ کو الگ نہ کر کے، ان کا دل نہ دکھا کے، ان سے روٹ کے، منہ چڑھا کے، نہ بھاگ کے، کاش ایسے ہم کام کرتے، کتنا ثواب ملتا. دوستو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی ایسا، یہ کام ہمارے کرنے کے